آج سدی پیٹ کی سرزمین پر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے یہ کانفرنس کا انعقاد ہے، چونکہ اس وقت پوری دنیا میں اور بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر خاص طور پر ہر ایرا گیرا نتو خیرہ، جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کا کوئی نسب نہیں، جس کی کوئی پہچان نہیں، وہ اٹھتا ہے اور ہمارے نبی کے خلاف منہ کھول کر کے بک بک کرنا شروع کرتا ہے۔ یعنی آج سستی شہرت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ لوگوں نے میرے نبی کی توہین کو بنا لیا ہے، اور مسلمانوں کی روحیں کرب میں ہیں، مسلمانوں کا دل چھلنی ہے، مسلمانوں کے دل بے چین اور بے قرار ہے۔ اسی لیے پورے ہندوستان میں ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہاں بھی ہمارے حضرت علامہ مفتی آصف صاحب مصباحی اور ان کے رفقا اور یہاں کے اہل سدی پیٹ نے یہ خوبصورت محفل سجائی، چونکہ جب بھی رسول اللہ کی توہین ہو، جب بھی رسول اللہ کی بے ادبی ہو، جب بھی رسول اللہ کی گستاخی ہو، تو سنت الہیہ کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی رسول اللہ کی گستاخی ہو تو گستاخی کے وقت پہلا کام یہ کرنا کہ جو الزام نبی پر لگائے گئے ان الزاموں کا جواب دینا کہ جو تم نے الزام لگائی یہ غلط ہے، اور اس کے بعد پھر جس نے گستاخی کی ہے پھر اس کو اس کی اوقات بتانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ دو طور پر جواب دینا ہوتا ہے، ایک تو جو تم نے کہا ہے وہ غلط ہے اور کیسے غلط ہے اس کا جواب دینا، نمبر دو پھر اس کی حیثیت کیا ہے وہ بتانا۔ ان دو چیزوں پر میں گفتگو کروں گا، اور چونکہ وہ اللہ ہے، اس نے محبوب کی شان بیان کی، پھر گستاخ کو جواب دیا، لیکن چونکہ ہم بندے ہیں ہماری تیسری ذمہ داری ہے کہ جب رسول اللہ کی توہین ہو، جب رسول اللہ کی بے ادبی ہو، جب رسول اللہ سے دور کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو اس وقت ہمیں اپنی غلامی کا رشتہ اپنے نبی سے اور مضبوط کر لینا چاہیے، اس لیے کہ پوری کائنات کے اندر رشتہ غلامی بہت مذموم ہے، بہت ذلیل ہے، بہت رسوا ہے۔ جس سے بھی غلامی کا رشتہ جوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ غلامی اچھی نہیں ہے، لیکن ایک ایسی غلامی ہے اگر وہ نصیب ہو جاتی ہے تو کعبہ بھی پیروں کے نیچے آتا ہوا نظر آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی غلامی کو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں پر بڑے بڑے بادشاہوں کی گردنیں خم ہیں، بلکہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، سدرا پہ رہنے والا سید الملائکہ بھی جہاں اپنی گردن جا کے خم کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ۔ نبی کی شان یہ ہے، اس لیے ان سے رشتہ غلامی جوڑا جائے۔ کل بھی مسلمانوں کو عروج ملا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں آنے سے، اور آج بھی یہ امت مسلمہ عروج کی منزلوں کو طے کرے گی رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے۔ آؤ ہمیں تیسرا کام بھی کرنا ہے، اگر وقت میں گنجائش رہی حضرت کے آنے تک کی گفتگو ہوگی تو یہ تینوں باتیں آج ہم آپ سے کریں گے، اور آپ کی بالکل توجہ چاہیں گے، اس لیے کہ خطبہ کو آپ نے سنا، میں باضابطہ طور پر کوئی خطیب نہیں ہوں، لیکن گفتگو آپ سے اپنے دل کے درد کی کرنا چاہوں گا۔ اگر بیچ میں کہیں کڑوے کسیلے جملے میری زبان سے بے ساختہ نکلیں تو امید ہے میں اس پہ معافی کا خواستگار بھی رہوں گا، لیکن آپ توجہ کریں، دیکھو حضور کی بے ادبی کا سلسلہ آج سے نہیں، جس دن سے مصطفیٰ جان رحمت نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس دن سے گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ اکبر، جب تک میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب تک
تک مکے کے لوگ آپ کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، ان کی عظمتوں کی قسمیں کھاتے تھے۔ اگر کعبۃ اللہ شریف کا پتھر حجر اسود کعبے کی گود میں رکھنا ہوتا تو انتخاب مصطفیٰ جان رحمت کا ہوتا، امانتیں رکھنی ہوتی انتخاب مصطفیٰ جان رحمت کا ہوتا، فیصلے کروانے ہوتے مصطفیٰ جان رحمت کا انتخاب ہوتا، کسی کی عظمت اور بزرگی کی قسم اٹھائی جاتی تو انتخاب مصطفیٰ جان رحمت کا ہوتا۔ اور کیوں نہ ہو، جس کو قدرت نے اپنے لیے منتخب کیا ہو، کائنات اس کا انتخاب کیوں نہ کرتی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں، اللہ اکبر، کیا شان سے کہتے ہیں، فرماتے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد وہ زندہ باد۔ اللہ کا انتخاب ہے، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کا انتخاب، سب ان کا انتخاب کرتے۔ کیوں؟ اس وقت تک جب تک میرے آقا نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن جب اعلان نبوت کیا مکے والوں کو یوں لگا ہماری سرداری چلی جائے گی۔ دیکھو گستاخی کے پیچھے عوامل کیا ہوتے ہیں، بے ادبی کے پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں۔ میں آج کے ماحول پر ابھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن 1450 سال 1500 سال پہلے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ میرے جوانوں توجہ کرنا، گستاخیاں یوں نہیں ہوتی جب تک جو لوگ کہتے تھے صادق الوعد الامین، سچا اور امانت دار، لیکن جب آقا نے نبوت کا اعلان کیا ان کو یوں لگا مکے سے ہماری حکومت چلی جائے گی، تو انہوں نے بک بک کرنا شروع کیا، ہمارا سیاسی اقتدار ختم ہو جائے گا، انہوں نے گستاخیاں کرنا شروع کی، محمد عربی کی غلامی میں ساری کائنات چلی جائے گی تو ہماری عزت کا کیا ہوگا، ہماری عظمت کا کیا ہوگا۔ حضور کے خلاف بکواس خود بھی کرتے رہے، دوسروں کو بھی کرواتے رہے، لیکن سب نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ شریف لوگ ہوتے ہیں، میں تو لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ جو حلالی ہوتا ہے وہ میرے نبی کا کبھی گستاخ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، حق ہے حق ہے۔ اور اگر حلالی نہ ہو کیا بات ہے، تو کلمہ پڑھ کے بھی اس کی زبان چین سے نہیں رہتی۔ کیا بات ہے، جیسے کسی کو الٹی آتی ہے بیمار کو، وہ رکتی نہیں، ویسے غیر حلالیوں کی زبان گستاخی سے رکتی نہیں۔ کافر ہونا اور بات ہے، گستاخ رسول ہونا اور بات ہے۔ ہر کافر گستاخ نہیں ہوتا، لیکن ہر گستاخ کافر ہوتا ہے۔ بہت سارے کافر ہو کر بھی حلالی ہوتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہو کر بھی نبی کی توہین نہیں کرتے، لیکن بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی جو حلالی نہیں ہوتے ان کی زبان سے بھی نبی کی بے ادبیاں نکل جاتی ہے۔ تو جو توہین کرے نبی کی، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنے نسب کا پتہ دیتا ہے کہ اس کی ماں شریف نہیں تھی، اسی لیے وہ نبی کی گستاخی کر رہا۔ اللہ